الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شرک کے حوالے سے ہم سن رہے تھے، شرک کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت یعنی عبادت کا مستحق سمجھنا، یہ جو ہم نے ذہن میں بٹھانی ہے بات کہ شرک کی تعریف کیا ہے؟ واجب الوجود مستحق عبادت۔ ریوائز کریں 3-4 دفعہ تاکہ یاد ہو جائے۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ واجب الوجود مستحق عبادت، واجب الوجود مستحق عبادت، واجب الوجود مستحق عبادت۔ واجب الوجود سے مراد یہ ہے کہ جس کا عدم محال اور وجود ضروری ہو، یعنی جو ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے، وہ صرف اللہ کی ذات۔ اور مستحق عبادت یعنی جس کی عبادت کی جائے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو ہے وہ تعریف ہو گئی۔ اقسام بھی ہم یاد کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے۔ اس کی جو وہ کتنی اقسام ہے؟ 3۔ شرک کی اقسام کتنی ہے؟ 3۔ شرک فی الذات، شرک فی الذات، شرک فی العبادہ اور شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات، شرک فی العبادت، شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات، شرک فی العبادت اور شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات سے مراد ہے کہ اللہ جیسا کسی کو سمجھنا، الہ سمجھنا، معبود سمجھنا، کسی کو مستحق سمجھنا، مستقل سمجھنا، کسی کو واجب الوجود سمجھنا، یہ سمجھ لو کہ یہ برابری ہوگی، ذات میں برابری ہوگی۔ تو پھر ایسی صورت میں اگر کسی کو ایسا سمجھا جائے گا تو یہ کیا کہلائے گا؟ شرک فی الذات کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ لوگ شرک شرک کہہ دیتے ہیں، آپ نے پوچھنا یہ ہے اصل میں شرک کون سا شرک ہے؟ شرک فی الذات ہے، شرک فی العبادت ہے، یا جو شرک فی الصفات ہے۔ تو جب ہم یہ یاد کر لیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اگر کوئی اس طرح کا حکم لگائے گا تو سب سے پہلے ہم شرک کی تعریف پوچھیں گے، شرک کی تعریف تمہارے نزدیک کیا ہے؟ وہ نہیں کرے گا شرک کی تعریف۔ شرک کی تعریف کرے گا تو دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تو واجب الوجود مستحق عبادت، یہ شرک کی تعریف ہے۔ شرح عقائد نصفیہ نے بھی یہی کی ہے، اور یہی قرآن کریم کی آیتوں سے بھی یہی ثابت ہے۔ الحی القیوم جو ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اور جو عبادت کی جائے گی وہ صرف اللہ کی جائے گی۔ یہ تعریف جو ہے وہ قرآن کریم میں جو ہے وہ مذکور ہے۔ صحیح ہے؟ دوسری جو تعریف کرتے ہیں وہ جو ہے وہ تعریف پہلی بات جو ہے وہ کر ہی نہیں پائیں گے، اور اگر کہیں کریں گے تو ان کی تعریفات ہر جگہ پھنسیں گی۔ وہ کس طرح پھنسیں گی جب آگے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح شرک فی الذات تو ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ شرک فی العبادت، کسی کو عبادت کا مستحق سمجھنا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی۔ نبیوں ولیوں کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ جو یہ کہے کہ تم جو ہے وہ نبیوں ولیوں کی عبادت کرتے ہو، کتنا بڑا تہمت ہے، کتنا بڑا الزام ہے۔ ہم تو صرف عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ہاں جو عبادت کرے گا وہ مشرک کہلائے گا، اور وہ کون سا مشرک کہلائے گا؟ شرک فی العبادت کے زمرے میں آئے گا۔ اس میں آئے گا شرک فی العبادت میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ شرک میں ذات نہیں کہیں گے، اس کو ہم شرک فی العبادت کہیں گے۔ ہوگا شرک ہی ہوگا لیکن شرک فی العبادت ہوگا۔ تیسری قسم ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات یعنی اللہ جیسی کسی میں جو صفتیں جو وہ ماننا۔ اب اس کی جو وضاحت آئے گی، تفصیل آئے گی، وہ انشاءاللہ نیچے آئے گی، ہم نیچے تو اس کا تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ شرک فی الصفات، سارا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ شرک فی الصفات میں ہوتا ہے۔ اور شرک فی الصفات کا میں انشاءاللہ قرآن حدیث سے آپ کو وہ جو ہے وہ دلائل اور قرآن جو سامنے رکھوں گا کہ انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا۔ اب جو ہم نے پھر تعریف کی تھی عبادت اور تعظیم۔ عبادت ہم نے کہا شرک فی العبادت، عبادت ہوتی کیا ہے؟ عبادت کیسے کہتے کسے؟ تو ہم نے تعریف بیان کی تھی۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو الہ، معبود، مستقل سمجھ کر جو وہ اس کے تعظیم کرنا، عاجزی کرنا، اس کے لیے کیا کرنا؟ عاجزی کرنا۔ کسی کو واجب الوجود مستقل سمجھ کر جو ہے وہ اس کے لیے کیا کرنا؟ عاجزی کرنا۔ جیسے ہم ہاتھ باندھتے، نماز میں ہاتھ باندھتے، اللہ کے لیے باندھتے، صحیح ہے؟ تو یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہم عاجزی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عاجزی کرتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے ہم نے ہاتھ باندھے تو یہ کیا کہلائی؟ عبادت کہلائی۔ عاجزی ہم نے ہاتھ باندھے، یہ عاجزی ہے۔ تو یہ کیا کہلائی؟ یہ عبادت، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے ہاتھ باندھے۔ کس کے لیے؟
اس اللہ کے لیے باندھے کہ جو واجب الوجود ہے، مستقل ہے. اور یہ یاد آپ اپنے استاد کے سامنے باندھے، اپنے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ والدین کے سامنے باندھے، کسی بڑے کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، یا درود و سلام میں آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، درود و سلام ہاتھ باندھ کے پڑھیں. تو جب آپ ہاتھ باندھ کے درود پاک پڑھیں گے، یا جو ہے وہ آپ نے استاد کے سامنے باندھے، یا جو ہے وہ آپ نے والدین کے سامنے ہاتھ باندھے، تو وہ شرک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے سامنے جو ہاتھ باندھے، ہم اس کو واجب الوجود نہیں مانتے، مستحق عبادت نہیں مانتے، ہمارا الہ نہیں ہے. الہ سمجھ کر اگر اس طرح کریں گے تو پھر یہ شرک ہوگا، شرک فی العبادت کے زمرے میں آئے گا، ورنہ یہ شرک نہیں ہوگا. اسی طرح ہم نے دوسری مثال کون سی سنی تھی؟ اصل میں روایت کر رہا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. اسی طرح ہم نے ایک اور مثال پڑھی تھی. ایک اور مثال جو ہے وہ جیسے قوما سے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سے جو ہے سیدھا کھڑا ہوتا ہے قوما میں. اب قوما کے اندر ہم نماز میں سیدھے کھڑے ہوئے، اب ہم کسی کے سامنے بھی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں. اللہ کے سامنے بھی آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور کسی اور کے سامنے بھی کھڑے ہو رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کے لیے جو ہم کھڑے ہو رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت کو ہم واجب الوجود، مستحق عبادت، قدیم سمجھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ عبادت کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ یہ عبادت کہلائے. مشکل تو نہیں ہو رہی، آسان ہے نا. تب یہ ہے، یہ چیزیں سمجھنی ہے. آپ نے زندگی بھر فضائل سنے بہت سارے، یہ چیزیں کون سیکھے گا؟ یہ چیزیں مین ہے، یہ چیزیں سیکھنا فرض ہے. واقعات بہت سنے آپ لوگوں نے، فضائل سنے، اب اس کی طرف بھی آئے، مہربانی کریں، اس کو سمجھے، اپنے عقائد درست کریں. تو ہم نے کہا کہ سیدھا کھڑا ہونا. اب ہم اللہ رب العزت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کو ہم واجب الوجود، مستحق عبادت سمجھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اب کسی اور کے لیے ہم کھڑے ہوئے تو وہ اس کو ہم مستحق عبادت، واجب الوجود سمجھ کے نہیں کھڑے ہوئے. مطلب یہ کہ کھڑے ہوئے، مثلاً کسی اور کے سامنے ہم کھڑے ہوئے تو ہم اس کو واجب الوجود اور اسی طرح مستحق عبادت سمجھ کر جو ہے وہ ہم سمجھے نہیں اس کو، بلکہ ہم نے اس کو مخلوق سمجھا. اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی، حضور کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے تھے، حضور ان کا ماتھا چومتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے، تو کھڑے ہونا کسی کے لیے شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ واجب الوجود مستقل سمجھ کر کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی مخلوق سمجھ کر کھڑے ہوئے، تعظیم کی. تو پھر جو ہے وہ اس میں شرک والا حکم جو ہے وہ نہیں آئے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ 8 ہو گئے اسی پر. تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ہم سمجھیں گے، جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اچھے انداز سے سمجھ لیتے ہیں، اگرچہ 4-5 دن بھی لگ جائے اس کو سمجھ کے انشاءاللہ پر آگے جب ہم پڑھیں گے. اصل جو کلام ہے وہ شرک فی صفات پر ہے. شرک فی صفات کو ہم نے سمجھنا ہے. شرک فی صفات کو انشاءاللہ میں قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ بڑی آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.